بسم اللہ الرحمن الرحیم والباء متعلقۃ بمحذوف، اور با متعلق ہے محذوف کے، تقدیرہ اس کی تقدیر ہے بسم اللہ اقرأ، اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، لأن الذی یتلوہ، اس لیے کہ وہ چیز جو اس کے بعد آ رہی ہے مقروء وہ پڑھی جانے والی ہے، وکذالک اور اسی طرح یضمر کل فاعل، مقدر مانے ہر فاعل، ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ، اس چیز کو کہ تسمیہ کو بناتا ہے جس کا مبدأ، وذالک اولا اور یہ بہتر ہے، من ان یضمر ابدأ، اس بات سے کہ مقدر مانے ابدأ کو، لعدم ما یطابقہ، بوجہ اس چیز کے نہ ہونے کے جو اس کے مطابق ہے، وما یدل علیہ اور جو اس پر دلالت کرتی ہے، او ابتدائی یا ابتدائی سے، لزیادت اضمار فیہ، بوجہ اضمار کے، بوجہ تقدیر کے اس میں زیادتی کے۔ والباء متعلقۃ، یہ بسم اللہ کی با کی تحقیق ہے کہ یہ محذوف کے متعلق ہے، اصل میں ہے بسم اللہ اقرأ، وہ اقرأ محذوف ہے۔ تو اقرأ محذوف ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ محذوف وہ چیز ہوتی ہے جو بسم اللہ کے بعد ہو، اور بسم اللہ کے بعد یہاں پر جو چیز ہے وہ مقروء ہے، یعنی اس کو پڑھا جانے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو مقروء کا لفظ قرینہ ہے، مقروء الحمدللہ رب العالمین قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر اقرأ محذوف ہوگا۔ با محذوف کے متعلق ہے، بسم اللہ کی با محذوف کے متعلق ہے، اصل میں ہے بسم اللہ اقرأ، اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ اب اقرأ کے محذوف کی وجہ، اقرأ کے محذوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد وہ چیز ہے جس کو پڑھا جانے والا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، وہ مقروء ہے، تو مقروء ہونا قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر محذوف ہے، اور وہ ہے اقرأ۔ وکذالک یضمر کل فاعل، ایک ضابطہ بیان کیا کہ جو بھی بندہ کام شروع کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو مقدر مانے گا کہ تسمیہ کو جس کے شروع میں پڑھ رہا ہے، تسمیہ کو جس فعل کے شروع میں پڑھ رہا ہے اسی فعل کو یہاں پر مقدر مانے گا۔ اب یہاں پر جیسے بسم اللہ کے بعد جو فعل ہے وہ قرات والا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر اقرأ محذوف ہوگا۔ تو اگر بسم اللہ سے پہلے لکھنے والا کا، بسم اللہ کے بعد لکھنے والا کوئی کام ہو تو ایسا لفظ مقدر مانا جائے گا جو لکھنے پر دلالت کرے، مثلا اکتب، بسم اللہ اکتب۔ ایک ضابطہ بیان کیا کہ ہر کام شروع کرنے والا اس چیز کو مقدر مانے گا کہ تسمیہ کو جس کے شروع میں کر رہا ہے، تسمیہ جس فعل کے شروع میں کر رہا ہے تو اس فعل کو مقدر مانے گا۔ یہاں پر تسمیہ کو پڑھنے سے پہلے کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اسی وجہ سے اقرأ کو محذوف مانیں گے۔ مثلا بسم اللہ کے بعد اگر لکھنے والا کام ہے، لکھنے کو بسم اللہ سے شروع کر رہا ہے، تو یہاں پر جب لکھنے کا کام ہوگا تو کتابت والا جو فعل ہے وہ مقدر ہوگا، مثلا بسم اللہ اکتب۔ وذالک اولا، ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ کو مقدر ماننا اولا ہے ابدأ کو مقدر ماننے سے۔ اس کی دو دلیلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی دلیل ہے لعدم ما یطابقہ، اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ مقدر ایسی چیز کو مقدر ماننے کے لیے مذکور کو حکم اور فیصل بناتے ہیں، اور مذکور کا فیصلہ یہ ہے کہ ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ کو مقدر مانا جائے، نہ کہ ابدأ کو مقدر مانا جائے۔ مثلا مذکور جو صورتیں ہیں، ایک ہے بسم اللہ مجریہا، اور اسی طرح حدیث میں ہے بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا۔ وہاں پر جو متعلق ہے وہ محذوف نہیں ہے بلکہ مذکور ہے، اور وہ جو مذکور ہے ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ ہے، کچھ اور نہیں ہے، ابدأ نہیں ہے۔ تو جب مذکور میں ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ کو بنایا گیا ہے تو جہاں محذوف ہوگا وہاں پر بھی با کو اقرأ کے متعلق بنائیں گے، یعنی ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ کو محذوف مانیں گے۔ تو ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ کو مقدر ماننا اولا ہے ابدأ کو مقدر ماننے سے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل ہے لعدم ما یطابقہ،
اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ با جس کے متعلق ہوتی ہے کبھی تو وہ محذوف ہوتا ہے اور کبھی مذکور ہوتا ہے، اور جہاں مذکور ہوتا ہے وہاں پر وہ ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ ہے۔ مثلا بسم اللہ مجریہا، مجریہا مذکور ہے اور یہ ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ ہے۔ بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا حدیث ہے، یہاں پر بھی جو با ہے وہ متعلق ہے ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ کے۔ تو جب مذکور میں با متعلق ہوتی ہے ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ کو کے، تو اسی طرح جہاں پر محذوف ہوگا وہ محذوف بھی ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ ہوگا، وہ ابدأ نہیں ہوگا۔ وما یدل علیہ، دوسری دلیل ہے حاصل یہ کہ ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ پر قرینہ موجود ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے، لیکن ابدأ پر کوئی قرینہ نہیں ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ افعال دو قسم پر ہیں، افعال زمانیہ جن کی ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی، اور افعال غیر زمانیہ جن کی ابتدا اور انتہا نہ ہو۔ افعال زمانیہ میں جو متعلق ہے وہ ابدأ بھی ہو سکتا ہے اور ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن افعال غیر زمانیہ میں جو متعلق ہے وہ لفظ ابدأ نہیں ہو سکتا، صرف ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ ہو سکتا ہے۔ تو لفظ ابدأ پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، لفظ ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ پر قرینہ موجود ہے، لہذا ما یجعل کو محذوف ماننا یہ اولا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ما یجعل پر قرینہ موجود ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے، لیکن ابدأ پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ افعال دو قسم پر ہیں، افعال زمانیہ، افعال غیر زمانیہ۔ افعال زمانیہ جن کی ابتدا و انتہا ہوتی ہے اور افعال غیر زمانیہ جن کی ابتدا و انتہا نہیں ہوتی۔ افعال زمانیہ میں جو محذوف ہے وہ تو ابدأ ہو سکتا ہے اور ما یجعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن افعال غیر زمانیہ میں جو ما یجعل ہے وہ تو محذوف بن سکتا ہے لیکن اور ابدأ نہیں بن سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ما یجعل پر قرینہ موجود ہے اور لفظ ابدأ پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ مقدر ما یجعل کو مانا جائے، ابدأ کو نہ مانا جائے۔ او ابتدائی، ما یجعل کو مقدر ماننا اولا ہے ابتدائی کو مقدر ماننے سے۔ اس کی تین وجہ ہیں، دو وجہ تو پہلے گزر گئیں، لعدم ما یطابق، نمبر دو ما یدل علیہ، اور ایک تیسری وجہ اس میں ہے لزیادت اضمار فیہ، ابتدائی میں اضمار زیادہ ہے، تقدیر زیادہ ہے، اور تقدیر کا زیادہ ہونا تین طرح پر ہے۔ نمبر ایک، ضمیر بارز متکلم یہاں پر زائد ماننی پڑے گی ابتدائی میں جو ضمیر بارز متکلم ہے۔ نمبر دو، ابتدائی کے اندر حروف زیادہ ہیں بنسبت ما یجعل کے۔ اور نمبر تین، خبر کو محذوف ماننا پڑے گا، کیونکہ اگر ابتدائی مقدر ہو تو پھر تقدیر عبارت اس طرح ہو جائے گی کہ بسم اللہ متعلق ہے ثابتن کے، اور وہ جو ثابتن ہے وہ اپنے جار مجرور سے مل کر یہ پھر خبر ہو جائے گی ابتدائی کی، تو خبر کو مقدر ماننا پڑے گا۔ ما یجعل کو مقدر ماننا اولا ہے ابتدائی کو مقدر ماننے سے۔ اس کی تین وجہ ہیں، پہلی دو وجہ تو گزر گئیں، لعدم ما یطابق اور ما یدل علیہ، اور تیسری وجہ یہاں سے بیان کی لزیادت اضمار فیہ، کہ ابتدائی میں زیادت اضمار ہے، اور زیادت اضمار ہے تین طرح سے۔ نمبر ایک، ضمیر بارز متکلم کو زائد ماننا پڑے گا، اور نمبر دو، ابتدائی کے اندر حروف زیادہ ہیں بنسبت ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ کے، مثلا اقرأ کے، اور نمبر تین، اس میں خبر کو محذوف ماننا پڑے گا۔ وہ اس طرح کہ اگر کہیں ابتدائی مقدر ہے تو پھر بسم اللہ جار مجرور متعلق ہوگا ثابتن کے، وہ ثابتن اپنے جار مجرور سے مل کر خبر ہوگی مبتدا ابتدائی کی، تو خبر کو زائد ماننا پڑے گا، محذوف ماننا پڑے گا۔ وتقدیم المعمول، اور معمول کو مقدم کرنا، ہا ہنا اوقع، یہاں پر زیادہ وقیع ہے، زیادہ اچھا ہے، کما فی قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول بسم اللہ مجریہا میں ہے، وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول ایاک نعبد میں، لأنہ اہم، اس لیے کہ یہ اہم ہے، وادل علی الاختصاص، اور اختصاص پر زیادہ دلالت کرنے والا ہے،
وادخل فی التعظیم اور تعظیم میں زیادہ دخیل ہے، واوفق للوجود اور وجود کے زیادہ موافق ہے، فإن اسمہ تعالی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام مقدم علی القراءۃ قراءت پر مقدم ہے، کیف لا کیسے نہ ہو، وقد جعل آلۃ لہا حالانکہ اس کو آلہ بنایا گیا ہے اس کے لیے قراءت کے لیے، من حیث اس طور پر ان الفعل لا یتم کہ فعل تام نہیں ہوتا، ولا یعتد به شرعا اور اس کا اعتبار نہیں ہوتا شرعی طور پر، ما لم یصدر باسمہ تعالی جب تک کہ اس کو شروع نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، لقولہ علیہ السلام بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے، کل امر ذی بال ہر ذی شان کام، لا یبدأ فیہ ببسم اللہ ہے جس کو شروع نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، فہو ابتر تو وہ ناقص ہوتا ہے۔ وتقدیم المعمول ایک سوال کا جواب ہے کہ بسم اللہ معمول ہے اور اقرأ اس کا عامل ہے، عام طور پر عامل مقدم ہوتا ہے، یہاں پر معمول بسم اللہ کو مقدم کیوں کیا گیا؟ سوال ہوتا ہے بسم اللہ معمول ہے جبکہ اقرأ اس کا عامل ہے، عام طور پر عامل مقدم ہوتا ہے، یہاں پر معمول بسم اللہ کو مقدم کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہاں پر معمول بسم اللہ کو مقدم کرنا احسن ہے، جیسا کہ بسم اللہ مجریہا میں بسم اللہ معمول مقدم ہے، ایاک نعبد میں ایاک معمول مقدم ہے، معمول کو بسم اللہ کو یہاں پر مقدم کرنا احسن ہے، جیسا کہ بسم اللہ مجریہا میں بسم اللہ معمول مقدم ہے اور احسن ہے، ایاک نعبد میں ایاک معمول مقدم ہے اور احسن ہے۔ باقی یہاں پر معمول کو مقدم کرنا احسن کیوں ہے؟ تو اس کی چند وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اہم ہے، یعنی بسم اللہ فعل سے اہم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اختصاص پر زیادہ دلالت کرتا ہے۔ مشرکین جب اپنے کاموں کو شروع کرتے تو برکت کے لیے وہ اپنے معبودان باطلہ کا نام ذکر کرتے تھے، تو ان کے مقابلے میں مسلمان موحد پر واجب ہے کہ جب وہ اپنے کام کو شروع کرے تو اصنام کی، بتوں کی شرکت کی نفی کرے۔ اور بسم اللہ کو مقدم کرنے سے شرکت کی نفی حصر کے ساتھ ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے معمول کو بسم اللہ کو مقدم کرنا یہاں پر احسن ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ معمول کو مقدم کرنا اختصاص پر زیادہ دلالت کرتا ہے، وہ اس طرح کہ مشرکین جب اپنے کاموں کو شروع کرتے تو برکت کے لیے اپنے معبودان باطلہ کا نام لیتے تھے، ان کے مقابلے میں موحد پر واجب ہے کہ وہ معبودان باطلہ کی نفی کرے، اور نفی بسم اللہ کو مقدم کرنے سے ہو جاتی ہے کیونکہ معمول کی تقدیم اختصاص اور حصر پر دلالت کرتی ہے۔ وادخل فی التعظیم تیسری وجہ یہ ہے کہ معمول کی بسم اللہ کو مقدم کرنا تعظیم میں زیادہ دخیل ہے، اس میں ذات باری تعالیٰ کے نام کی زیادہ تعظیم ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ تقدیم بسم اللہ اوفق للوجود ہے، وہ اس طرح کہ ذات باری تعالیٰ ہر چیز پر مقدم ہے، تو ہر چیز میں تو قرات بھی ہے، لہذا ذات باری تعالیٰ قرات پر بھی مقدم ہوگی، تو تقدیم اوفق للوجود ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی تقدیم اوفق للوجود ہے کہ ذات باری تعالیٰ ہر چیز پر مقدم ہے اور ہر چیز میں قرات بھی ہے، لہذا بسم اللہ کو مقدم کرنے سے وجود کی موافقت ہو جائے گی۔ باقی رہا یہ کہ ذات باری تعالیٰ کا نام قرات پر کیسے مقدم ہے، تو وہ اس طرح کہ ذات باری تعالیٰ قرات کے لیے، ذات باری تعالیٰ کا نام قرات کے لیے اعلیٰ ہے، اس طور پر کہ کوئی فعل تام نہیں ہوتا اور شرعاً معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ تو معلوم ہوا کہ اسم باری تعالیٰ اعلیٰ ہے اور اعلیٰ مقدم ہوتا ہے، اسی وجہ سے بسم اللہ کو مقدم کیا گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ ذات باری تعالیٰ کا نام قرات پر مقدم کیسے ہے، تو وہ اس طرح کہ ذات باری تعالیٰ کا نام اعلیٰ ہے اس طور پر کہ کوئی فعل تام نہیں ہوتا اور شرعاً معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع نہ کیا جائے۔ حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ تو جب ذات باری تعالیٰ کا نام اعلیٰ ہے تو اعلیٰ تو مقدم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نام بھی قرات پر مقدم ہوگا۔